السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسره لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دے ذات واسطے، درود و سلام آمنہ دے لال پوری کائنات دے سردار امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی دے ذوالحجہ دی آج 16 تاریخ میں تھوڑے سامنے جس بات نو عرض کرنا چاہنا جیڑا عنوان میں تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا اس دا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہاں دی سیرت، انہاں دا شان اور اس تو بعد انہاں دی شہادت۔ اس مہینے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذوالحج نو حضرت عثمان نو شہید کیتا گیا ہے۔ موقع دی مناسبت دے نال انشاءاللہ میں چند پہلو حضرت عثمان دی شان، انہاں دی سیرت، اس تو بعد شہادت پھر اجازت چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا تے 5ویں نمبر تے اسلام قبول کیتا ہے۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ انہاں دے کئی القاب نے نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں یا کہ دیگر بعد حضرت عثمان دے نال نکاح ہویا ہے۔ ایک بیٹی ام کلثوم اور دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ تے حضرت عثمان نو ذوالنورین کیا جاندہ، 2 نوروں والا۔ برحال ٹائم مختصر میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر انہاں دی سخاوت دی بات کی تھی جائے تو ٹائم تھوڑا ہے، اگر انہاں دی شان دی بات کی تھی جائے پھر بھی ٹائم تھوڑا ہے۔
اگر انہاں دے مقام دی بات کیتی جائے ٹائم پیڑ بھی تھوڑا ہے، انشاءاللہ میں چند پہلو توڑے سامنے عرض کرنا چاہنا، غور کرو، دھیان کرو۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، کائنات دے رب نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے دنیا کائنات دے لوگو اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی دے یار صحابہ ایمان لے کے آئے نہیں۔ یعنی ایمان لے کے آنا ہے تو عثمان ورگا ایمان لے کے آؤ، ایمان لے کے آنا ہے تو ابو بکر ورگا، حضرت عمر ورگا لے کے آؤ۔ تو آؤ غور کرو، توجہ کرو، اللہ پاک دا قرآن ہے۔ میں جس بات درس کرنا چاہنا، قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان کر دیو، آوازاں دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں قربان جاواں، لکھ وار قربان ہندا جاواں اللہ پاک دے کلام تو جوانوں محبت لے کے آئیو، پیار لے کے آئیو، الفت لے کے آئیو، عقیدت لے کے آئیو۔ اللہ پاک توڑیاں اے حاضریاں قبول فرمائے، غور کرا جے، توجہ کرا جے۔ جس مقام نو میں توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے اللہ پاک دا قرآن، اللہ اکبر 26 سپارہ ہیں، سورۃ الفاتح اور آیت نمبر 18 توڑے سامنے پڑھی ہے۔ اینج کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک نو خواب آیا ہے۔ حضرات غور کرو، جو توجہ کرا جائے، نبی پاک نو خواب آیا ہے تے نبی آدھا خواب بھی بھئی ہویا کردہ ہے تے نبی پاک انج خواب دے اندر کی وینے رہے کہ بیت اللہ دا حج تے عمرہ کر رہے ہیں تے صبح ہوئی ہے۔ کائنات دے محبوب پیغمبر نے انج صحابہ نو جمع کیتا ہے، او میرے صحابیوں جلدی تیاریاں کر لو، آج مکے جانا ہے، اتھے جا کے عمرے کرنے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے سونیا اے او صحابہ نے جنہاں مکے دے اندر تکلیفاں دتیاں گئیاں نے، سزاواں دتیاں گئیاں نے، آج جدوں مکے دیاں گلاں سنیاں نے، صحابہ خوشی دے نال نعرے تکبیر لاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ کائنات دے محبوب نے انج صحابہ نو لے آئے تے مدینہ پاک چوں باہر نکلے نے۔ میں دعا کرنا اللہ جن بھی آئے نے مکہ بھی وخا دے، مدینہ بھی وخا دے۔ سارے آمین کہہ دو۔ دعا ہر سال ہے میری
کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دل دی اے تمنا میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیا آسانے تے زمزم دیا پیاسانے جام اس دے پیلا ساکی جام اس دے پیلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کراں میں طواف پنج پج کے پیماں زمزم میں رج رج کے دل دی اے تمنا اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دل دی اے تمنا میں حج کعبے دا کر آواں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو نہ لے آئے تے چل دیاں مقام حدیبیہ حضرات مکہ دے قریب پہنچ گئے نے اللہ اکبر غور کرنا توجہ کرنا ادھر مکے والیاں نو پتہ چل گیا ہے کہ نبی پاک اپنے یاراں نو لے کے انج مکے دے اندر آنا چاہندے نے مکے والیاں نے کائنات دے محبوب نو مکے دے اندر داخل ہون تو روک دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کائنات دے محبوب پیغمبر نے انج صحابہ نو بٹھا لے آئے سونیوں اور کرا جائے 1400 صحابہ نے حضرت ابو بکر بھی ہے حضرت عثمان بھی ہے حضرت عمر بھی ہے حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ 1400 صحابہ دا قافلہ ہے کائنات دے محبوب صحابہ نال مشورہ کر رہے ہیں اور میرے صحابیوں دسو کی کرنا چاہیے مشورہ دیو نا ایتے ایک بات سمجھ آگئی کوئی کام بھی کرنا ہوئے مشورہ کریا کرو اللہ پاک نے مشورے دے اندر خیر رکھی ہے کائنات دے محبوب پیغمبر نے مشورہ فرمایا صحابہ کہنے سونیو ایک انہوں سفیر بنا کے مکے بھیجو تاکہ انہاں نال گل بات کیتی جائے اسی لڑائیاں کرنوا سے نہیں آئے اسی جنگ کرنوا سے نہیں آئے بلکہ عمرے دی غرض نہ لائے اسی عمرہ کرنوا سے آئے کائنات دے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان نو بلایا پہلے ابو بکر نو بلایا پھر حضرت عمر نو بلایا حضرت عمر فرمان دے نے سونے اگر مکے دے کافران نے کوئی گل کی تھی میرے کول برداشت نہیں ہوئے گی انج کرو نا حضرت عثمان نو پیج دو حضرت عثمان نرم طبیعت دے مالک نے اینا نو پیجو کائنات دے محبوب پیغمبر نے انج حضرت عثمان نو بلایا ہے واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں آج تو نبی پاک دا سفیر بن کے جا رہے ہیں آج نبی پاک دا سفیر وزیر بن کے جا رہے ہیں کائنات دے محبوب پیغمبر فرمان دے رہے ہیں اے عثمان جا چلا جانا مکے دے لوگاں دے مکے دے سرداراں دے کول چلا جا انہاں نال جا کے گل بات کر انہاں نو کہہ دینا
اسی جنگ کرنے واسطے نہیں آئے، اسی لڑائیاں کرنے واسطے نہیں آئے، اسی جھگڑا کرنے واسطے نہیں آئے، اسی فقط آئے تے عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں، بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئے ہیں۔ اوے دعا کریا کرنا اللہ سونے اے بڑے ماڑے آئے نے، بڑے غریب نے، کمزور نے، پیسے کوئی نہیں، اللہ کوئی ایسا بندہ بس کر دینا صرف زمزم پیئے، بیت اللہ دیاں زیارتہ کریے، اللہ اکبر اللہ اللہ، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا، ڈھیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے ساڑھے بھاگ دے اتھرو تا تھم دے زم رج کے پلا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا۔ صحابہ تڑپ رہنے آج بیت اللہ نیا زیارتاں کرنیاں نے، آج بیت اللہ دے طواف کرانگے، اللہ اکبر غور کرا جائیں، کائنات دے محبوب دا یار حضرت عثمان گیا ہے، اینج مکے دے چودھری مکے دے سردار اینج میٹنگ پہ کر دینے، اپنی نشستان تے بیٹھے نے، گفتگو کر رہنے، حضرت عثمان ویکھیا تے کھڑے ہو گانے، عثمان آیا ہے، حیامہ والا عثمان آیا ہے، عظمتہ والا عثمان آیا، حضرات گل بات شروع ہوگی، حضرت عثمان فرمان دینے اور مکے دے سرداروں سنونا، نبی پاک فرمان دینے اسی لڑائی کرنے واسطے نہیں آئے، اسی جھگڑا کرنے واسطے نہیں آئے، اسی بیت اللہ نیا زیارتاں عمرہ کرن دی سعادت چاہنے اسی عمرہ کرنے واسطے آیا، لیکن مکے دے کافر کہنے نے عثمان سن لائم، اے بیت اللہ تو زیارتاں کرنا، تو صحیح کر، تو عمرہ کر، تو زمزم پی جو چاہنا کر لے، لیکن سن لے ساڑھا پیغام سن لے، اسی محمد اور محمد ساتھیانو صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے داخل نہیں ہون دینا، عمرہ نہیں کرن دینا۔ اے جوانو اے ویکھو نا حضرت عثمان دی وفا کیسی ہے، حضرت عثمان آج کوئی بکواس کر دینے، حضرت عثمان دے بارے کوئی زبان درازی کر دینے، حضرت عثمان دے بارے کوئی گالیاں کر دینے، حضرت عثمان دے بارے میں پیغام دینا چاہنا، اے بکواس بند کرو، حضرت عثمان نبی پاک دا یار ہے، حضرت عثمان نبی پاک نال وفاواں کرنے والا ہے، حضرت عثمان جنتی شہادت ہے، حضرت عثمان کائنات دے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگوں سنو میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، اور کائنات دے لوگوں کوئی بکواس کرے گا اسی زبانوں کٹ دیاں گے، کوئی انگلی کرے گا اصلی انگلی کٹ کے ان دی گردن اتار دیاں گے جڑا حضرت عثمان دے بارے بکواس کرے گا۔ کون عثمان ہے، کون عثمان ہے؟ کائنات دے محبوب دا یار حضرت عثمان فرماندے نے مکے دے کافر سن لو میں عمرہ نہیں کرانگا، اس ویلے تک عمرہ نہیں کرانگا جب تک کائنات دے محبوب نہیں آ جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، واہ عثمان میں تیری وفا تو صدقے جاواں، تیری محبت تو صدقے جاواں، تیرے پیار تو صدقے جاواں، تیری عقیدت تو صدقے جاواں، اس ویلے تک عمرہ نہیں کیتا جب تک کائنات دے محبوب پیغمبر نہیں آگا۔ حضرات گل مختصر میں عرض کرنا چاہنا، حضرت عثمان گلہ کر رہنے ادھروں افواہاں پھیل گیا نے، حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، کائنات دے محبوب پیغمبر کو خبراں پہنچیاں، 1400 صحابہ نو
کائنات دے معبود جگاں دے پیرا اینج درخت دے نیچے بیٹھے نے فرمایا میرے صحابیوں ادھر آؤ نا میرے ہاتھ تے بیعت کرو ایتھے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہنا عقیدہ بنا لو جوانوں تے بزرگوں اللہ اکبر اللہ غیب دا علم صرف اللہ کو لے اللہ تو علاوہ کوئی غیب دا علم نہیں رکھدا اللہ تو علاوہ کوئی غیب دا علم نہیں تسی کہو گے مولانا دلیل پیش کرو اگر اللہ تو علاوہ نبی غیب دا علم ہندا نبی کو تے کیوں بیعت لیندے کیوں صحابہ نال گل کر دے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے اے عمر ادرا میرے ہاتھ سے بیعت کر اے ابو بکر ادرا 1400 صحابہ نے اور جوانوں تیان کرا جے غور کرا جے 1400 صحابہ نے نبی پاک دے ہاتھ سے بیعت کی تیے واہ عثمان آج کائنات دے محبوب کہہ رہے ہیں کٹ جاواں گے جانا قربان کر دیاں گے لیکن عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے عثمان دے بدلے تو بغیر اسی مدینہ پاک نہیں جاواں گے آسمان والا رب نے جدوں اے منظر ویکھیا ہے فوری قرآن نازل فرما دیتا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اچھی گیا دو سبحان اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین آسمان والے رب نے جنہوں اے منظر ویکھیا ہے نا اعلان کر دیتا ہے کیا سونیا نبیہ پیارے نبیہ اپنے صحابہ نو داسیو نا عن المؤمنین میں رب اینا تے راضی ہو گیا میں رب اینا تے خوش ہو گیا اور جوانوں تیان کرا جے جس دنہ تے رب راضی ہوئے او کدی جہنم نہیں جا سکتے اور جنہ تے رب راضی ہوئے او کدی جہنم دی گرم ہوا دے قریب نہیں جا سکتے اللہ اکبر اللہ واہ عثمان تیری خاطر اے صحابہ کٹن واسطے تیار ہو گئے صحابہ لڑن واسطے تیار ہو گئے یہ حضرت عثمان دی شان ہے یہ حضرت عثمان دا مقام ہے یہ حضرت عثمان دا مرتبہ ہے کائنات دے محبوب بھی کٹن واسطے تیار ہو گئے صحابہ جانا قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے حضرات کون عثمان ہے کون عثمان ہے آؤ صحیح مسلم دی ایک روایت سنانا چاہنا کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کائنات دے محبوب پیغمبر میرے حجرت اندر لیٹے نے اللہ اکبر کنیاں عظمتاں والا حجرہ ہے اور کنیاں شانہ والا حجرہ ہے جتے کائنات دے محبوب لیٹے ہون گے جتے کائنات دے محبوب دے قدم لگے ہون گے جتے کائنات دے محبوب آرام کر دے ہون گے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے فرمان دیا نے اینج حجرے دے اندر لیٹے نے دروازے تے دستک ہوئی دروازہ کھٹکھٹا گیا کائنات دے محبوب فرمان دے نے دروازے تے آن والا کون ہے فرمایا سونیا نبیہ اور پیارے نبیہ میرا نام میں ابو بکر آیا اندر آن دیا جاسا منگنا کائنات دے محبوب نے اندر آن دیا اجازتہ دے دیتیا نے تھوڑی دیر گزری حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اللہ آئے دروازہ کھٹکھٹایا اندر آمدیاں اجازتہ منگیا نے اندر داخل ہو گئے نے تھوڑی دیر گزری تھی حضرت عثمان آگئے حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ دروازے تے آئے نے انج دروازہ کھٹکھٹایا غور کرے جو عثمان کون ہے عثمان کون ہے اور کنیا عظمتاں والا اور کنیا شانہ والا اور کنے حیاواں والا عثمان ہے انج دروازہ کھٹکھٹایا دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون ہے دروازے تے آن والا اور اندر آندی اجازتاں کون مانگدا ہے حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں عثمان اندر آمدی اجازتاں مانگ رہا کائنات دے محبوب فرماندے نے اے عثمان ٹھہر جا اللہ اکبر اللہ اللہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک دی انج پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے نبی پاک جلدی جلدی اپنی پنڈلی تے کپڑا کر دینے اور سدھے ہو کے بہ جاندے نے اندر آندیاں اجازتاں دے دیتیاں نے حضرات تھوڑی دیر گفتگو گل بات ہوئی ہے حضرت ابو بکر بھی چلے گیا حضرت عمر بھی چلے گیا حضرت عثمان بھی چلے گیا اماں جی ایسا سوال کر دیا نے اللہ دے نبی جی ابو بکر آیا ہے میرا بابا ابو بکر آیا ہے تسی پنڈلی تے کپڑا نہیں کیتا حضرت عمر آیا ہے تسی پنڈلی تے کپڑا نہیں کیتا جنہوں عثمان دیاں واریاں آیا نے سونیاں نبیہ پیاریاں نبیہ تسی پنڈلی تے کپڑا کر لیا ہے انج سدھے ہو کے بیگ وجہ کی ہے معاملہ کی ہے کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نہیں ایسا کی پوچھنی ہے نہیں ایسا کیڑا سوال کر دیتا ہی میں عثمان دے کولوں حیا کرنا عثمان کیوں نہ حیا کرا عثمان او شخصیت ہے عثمان او عظمتاں والا بندہ ہے عثمان او شانہ والا بندہ ہے اندہ حیا میں محمد بھی کرنا تے رب دے ملائکہ بھی عثمان دا حیا کر دینے عثمان دا حیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا تے کائنات دے رب دے نوری ملائکہ بھی عثمان دا حیا کر دینا اللہ جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے کیوں نہ حیا کر دے سرتاج انبیاء دا عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا عثمان حیا والے حضرات میں ایک گال اور عرض کرنا چاہنا حضرت عثمان دی سخاوت دی بات کریے اللہ غصبہ توحیدہ موقع ہے کائنات دے محبوب پیغمبر نے اعلان کر دیتا میرے صحابیوں چندے دی ضرورت ہے آج مسجد سے اعلان کر دیا نا تو بندے منہ وٹ دینے مولویاں نو منگن دے والے اینا تماشا بنایا یہ تنگ کر دے رہنے نے بس انہوں نے کام کیا منگنا اور میرے عزیز بھائیوں پیارے بھائیوں دیروں تے جوانوں بزرگوں ایک دین مدارس مساجد اور جنہیں بھی دین دے کام نے اللہ پاک دی توفیق نال اور تعمد نال چلا کر دینا نفرت نہ کریا کرو مساجد نال نفرت نہ کریا کرو جہاد نال نفرت نہ کریا کرو لو جی مجاہد آگا نے منگن واسے مولانا آگا نے منگن واسے مدرسے واسے آگا نے نہ اس طرح دی الفاظ نہ استعمال کریا کر ایسا نہ ہوئے کہ تیرا رب تیرے تے ناراض ہو جائے میں جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ این جو صحابہ بیٹھے نے غزوہ تبوک دا موقع ہے کائنات محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابیوں چندے دیاں ضرورتاں نے مال چاہی جائیں اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ کھڑے ہو گئے نے گھراں دے اندر چلے گئے ابو بکر گئے نے
رضی اللہ عنہ کردہ سارا سامان لے آئے نے اے جوانوں اللہ دے رسے دے اندر مال خرچ کریا کر رب دے رسے دے اندر مال بھی خرچ کریا کر جوانی بھی خرچ کر اللہ دے رسے دے اندر وقت بھی دیا کر رب راضی ہو جائے گا اے رب دے رسے دے اندر خرچ کرے گا اللہ برکتاں پا دے گا اپنی رحمتہ کر دے گا حضرت ابو بکر کر دے اندر گئے نے کردہ سارا سامان لے آئے نے حضرت عمر دیاں واریاں آئیاں کردہ سامان لے آئے نے صحابہ مال لے کے آ رہے نے تے حضرت عثمان دی واری آئی فرمایا عثمان کی خیال ہے حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی 100 اونٹ لکھ لو تے نال سامان بھی لکھ لو بما سامان بھی تے نبی پاک فرماندے نے سامان 100 اونٹ دا تھوڑا ہے فرمایا اللہ دے نبی 200 لکھ لو فرمایا تھوڑا ہے 300 لکھ لو تھوڑا ہے 600 لکھ لو تھوڑا ہے 700 لکھ لو تھوڑا ہے اے آج تو بکرا کر کے قربانی تے تو بڑا کہنا میں سبحان اللہ میں بڑا مومن بن گیا بڑا میں متقی بن گیا غور کرا جے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مجلس دے اندر 900 اونٹ بما سامان اللہ دے رسے دے اندر خرچ کر دیتے فرمایا عثمان حالے بھی مار دیاں ضرورتاں نے واہ عثمان تیری سخاوت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں اے عثمان اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا اللہ دے نبی جی اے کوڑے بھی لے لو اللہ اکبر اللہ فرمایا عثمان حالے بھی مار دیاں ضرورتاں نے حضرت عثمان مجلس دے اندر کھڑے ہوئے نے این کر دے اندر گئے نے تے اینے سارے سکے چک لے 1000 سکھا تے کائنات دے محبوب دی چولی چ پا دیتا تے نبی پاک کدی سجے ہاتھ رکھ دینے کدی کھبے ہاتھ رکھ دینے فرمان دینے ما در عثمان اے عثمان تینو مبارکہ ہون آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے اللہ نے تینو معاف کر دیتا ہے اے سونیا کون عثمان ہے اے مسجد نبوی دی جگہ تھوڑ گئی ہے سونیو اے مسجد بنان والے خوش قسمت نے اے خوشی نال کم کریا کر مسجد دا پیار نال کام کریا کر کدی صفائی کریا کر کدی صفا دا اہتمام کریا کر کدی پانی دا اہتمام کریا کر اللہ اکبر ادھر مسجد دی جگہ تھوڑ گئی نبی پاک فرماندے نے کون ہے جیڑا مسجد نبوی دے نالو جگہ لے کے دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی ضمانت دینا کوئی صحابی کھڑا نہ حضرت عثمان فرماندے نے سونیا نبیہ اے کم عثمان کرے گا جننے پیسے نے لے لو تے اس مسجد اندر جہاں پالو کون عثمان ہے اے ایک کمائے یہودیاں دے کول اے تو مسلمان بھی پانی پیندے نے تے کافر بھی یہودی بڑے تنگ کر دینے کائنات محبوب پیغمبر نے اعلان کر دیتا کون ہے جیڑا آکومہ خرید کے اے وقف کر دے گا میں قیامت نونوں پانی پلاواں گا حوضے کو صدا پانی پلاواں گا حضرت عثمان کھڑے ہوئے نے کہنے اللہ دے نبی جی اے بھی کم میں کرنا جنہ پیسہ چاہی دے لے لو اے کنواں خرید کے مسلمانہ چے وقف کر دیو جیڑا آوے پانی پیو تے آج دا لوگ مردے پہ ہونتے مسلمان پانی کوٹنا منہ نال پانی نہیں لا دے کوٹ پانی نہیں پلا تصویر لا لو ویڈیو بنا لو کام چلے صحیح ویوز دی پئی ہے ویڈیو دی پئی ہے مسلمان مردہ پہ ہے حضرات غور کرے جے پانی پلانا کوئی چھوٹا عمل نہیں کائنات محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بھی صدقہ ہے تیرے گھر دے اندر مہمان آیا نا تیرے کو ہور نہیں کم سے کم پانی پلا دے کئی بندیاں دا منہ نا عجیب قسم نہ ہوتا ہے اے منہ وٹ لیں دے کوئی بندہ آ جائے نہ پانی پوچھن گے نہ چاہ پوچھن گے نہ بوتل پوچھن گے مغروں لے دوں
او بھائی پانی پلانا سنت ہے، پانی پلاؤ، پرندیاں نو پانی پلاؤ، مہمان آ جائے پانی پلاؤ، مساجد دے اندر پانی دا اہتمام کرو، بازاراں دے اندر پانی دا اہتمام کرو۔ ایک نچن والی فحشہ عورت، گندی عورت نے ایک کتے دے بچے نو پانی پلایا، میرے رب نے انہوں جنت دے دیتی ہے، تو مسلمان نو پانی پلائیں گا، رب تینوں جنت نہیں دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پانی پلا، وقف کر دیتا۔ ایتھے باس نہیں حضرات، میں اگر شان بیان کرنا ٹائم تھوڑا ہے، عظمت بیان کرنا ٹائم تھوڑا ہے، سیرت بیان کرنا ٹائم تھوڑا ہے۔ نبی پاک دے یار نے 12 سال خلافت کی دیئے۔ حکمرانوں سن لو، آج دے حکمرانوں قوم دا کوئی فکر نہیں، غریباں دا کوئی فکر نہیں، ماریاں دا کوئی فکر نہیں۔ حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی تھی۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں شہادت دا شارٹ کٹ یا تھوڑی عبادت کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینج منافقہ نے، عبداللہ بن سبا یہودی نے، یہود النصر نے اینج لوگوں نو جمع کر لے آئے، جمع کر کے مدینہ پاک آ گئے نے۔ آن کے کہنے لگے عثمان تو انصاف نہیں کردہ، اوہ عثمان تو رشتہ دارانو بڑا دینا ہے، سارے عہدے رشتہ دارانو دے دیتے نے۔ حضرت عثمان فرمان دینے نہیں اے اینج نہیں، بلکہ اللہ اکبر اللہ اللہ، انہوں نے بڑیاں گلاں کی تیاں۔ حضرات صلح صفائی دے نال گل مکمل ختم ہو گئی۔ ایک بندے نے اینج رکا لے کے اپنے کولوں لکھ کے مور لا کے اینج کوڑے دے سوار ہو کے ایک قافلے دے 400 لوگاں دا قافلہ پیچھے پہنچیا، جا کے اینج قافلے والا نے جنہوں دیکھیا نا اتے لکھی جائے کہ جڑا 400 قافلے والے لوگ آ رہے نا، اے جنہوں اپنی منزل تے پہنچ جان، انہاں دے گورنر انہاں نو قتل کر دے۔ انہاں نو غصہ چڑھ گیا۔ عبداللہ بن سبا نے پھر لوگاں نو لیا واپسی آیا۔ حضرت علی پاک فرماندے نے، اوے لوگوں سن لو، حضرت عثمان جھوٹی قسم نہیں چک رہے۔ حضرت عثمان فرمان دینے، اے خط میں نہیں لکھیا، نہ میں مور لائی، نہ میں بندہ پہ دیا، لیکن اے باغی اے بلوائی کہندے نے عثمان اے کم تو کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اے جمعہ دن آ گیا، جمعہ دن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اے مسجد نبوی دی اندر داخل ہوئے نے، ممبر رسول تے کھڑے ہوئے نے۔ ایک کیڑا ممبر ہے جتے کائنات دے محبوب خطبہ دیا کر دے، ایک کیڑا ممبر ہے جتے حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کر دے، ایک کیڑا ممبر ہے جتے حضرت عمر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کر دے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اینج ممبر تے کھڑے ہوئے نے، لاٹھی پکڑ لی۔ بزرگ ہو نا، سفید داڑھی، کمزور ہو گئے نا۔ اللہ اکبر اللہ، تے ایک باغی کھڑا ہویا ہے، کہنا عثمان اسی تینوں خطبہ دین نہیں دینا، تینوں جمعہ پڑھان نہیں دینا۔ اللہ اکبر اللہ، دوسرا کھڑا ہویا ہے، کیا عثمان خبردار، اللہ اکبر جمعہ نہیں پڑھانا۔ ایک کھڑا ہویا، آسا کھوڑیا، لاٹھی کھولی، جائیں ظالم و بدبختو، اے او آسا ہے، اے او لاٹھی ہے جڑے کائنات دے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا کر دے۔ ایک ظالم نے حضرت عثمان دے کونوں لاٹھی کھو کے دیوار نال ماری ہے، لاٹھی دے 2 آسے دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ دوسرا کھڑا ہویا، انہیں اینج چولی دی اندر، حضرات توجہ کرا جے، چولی دی اندر پتھر پائے نے۔ حضرت عثمان دے چہرے تے پتھر مارنا شروع کر دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، انہیں پتھر مارے نے۔ اللہ اکبر، غور کرا جے، حضرت عثمان بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پہنے نے۔ ساتھیاں نے حضرت عثمان اٹھایا، گھر دے اندر لے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، باغیاں نے اعلان کر دیتا، انہاں بلوائیاں نے اعلان کر دیتا، اے مکہ مدینے دے لوگوں سن لو، نہ آج تو بعد عثمان مسجد دے اندر آئے گا، نہ جمعہ پڑھائے گا، نہ نماز پڑھائے گا۔ اللہ تے حضرت عثمان ہوش آیا،
فرمایا میرے ساتھیوں مدینے دا کی حال ہے، مدینے دا کی حال ہے۔ یہ تے میں ایک اور پیغام دینا چاہنا، اے سونیا حق تے ہوئے پھر بھی صبر کرنا پہندا ہے، اگر تو سچا بھی ہوئے پھر بھی صبر کرنا پہندا ہے، صبر کریا کر۔ حضرت عثمان صبر کر رہے ہیں، سچے بھی نے پھر بھی صبر کر رہے ہیں، حق تے نے پھر بھی صبر کر رہے ہیں، صحیح بھی نے تے پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ اے ماڑی ماڑی کل تو قتل و غارت کر دینا، ماڑی ماڑی کر تو مسلمانوں قتل کر دینا، چھوٹی چھوٹی کل تو اپنے پراواں دے نال دشمنیاں کما لینا۔ اے سونیو صبر 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 کریا کرو، صبر کرو گے تو رب جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عثمان ہوش آئیے، اللہ اکبر، فرمایا مدینے دا کی حال ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین مدینے دے اندر امن نہیں بلکہ باغیاں نے قبضہ کر لے۔ ہون صحابہ جڑے نے حضرت علی پاک سارے صحابہ کہنے لگے حضرت امیر المؤمنین اگر تسی حکم کرو تے اسی انہاں باغیاں نال جنگ کرنے۔ واہ عثمان تیرے صبر تو، تیری استقامت تو، تیرے حوصلے تو میں قربان جاواں۔ حضرت عثمان فرماندے نے میرے ساتھیو اے او مدینہ ہے جتے کائنات دے محبوب نیاں تلیاں لگیاں نے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس مدینے دے اندر خون بہا جائے، قتل و غارت کی جائے۔ عثمان اپنی جان قربان کر دے گا لیکن اس مدینے دے اندر خون نہیں بہانے دے گا۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرات ایک دن نہیں، دو نہیں، چار نہیں، غور کرا جے 40 دن تک حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے، حضرت عثمان دا کھانا بند کر دیتا گیا ہے، حضرت عثمان دا مسجد دے اندر آنا بند، گلی دے اندر آنا بند، کنویں دا پانی پینا بند، کھانا بھی بند کر دیتا گیا، حضرات باہر آنا بھی بند کر دیتا گیا، مسجد دے اندر جانا بھی بند کر دیتا گیا۔ اعلان باغیاں نے کر دیتا عثمان اج تو بعد مسجد دے اندر نہیں آ سکدا، عثمان کنویں دا پانی نہیں پی سکدا، عثمان اپنے گھروں باہر نہیں نکل سکدا۔ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان 40 دن ہو گئے نے، پوچھا گیا امیر المؤمنین بھوک لگ دی جے کی کر دیو، پیاس لگ دی کی کر دیو؟ 40 دن گزر گئے نے، 40 دن گزر گئے نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے میرے یارو بھوک لگ دیئے تے قرآن پڑھنا اللہ بھوکاں دور کر دینا، بھوک لگ دی تے قرآن دی تلاوت کرنا۔ آج سانو بھوک لگے تے اسی تکے کباب شوار میں کھانا۔ واہ عثمان صبح روزہ رکھ دے، نیت کر کے روزہ تے نیت کر کے چھڑ دیندے نے۔ اللہ اکبر، رات خواب آئی، فرمایا اللہ دے نبی خواب دے اندر ملے، کہنے لگے عثمان 40 دن ہو گئے نے، 39 دن ہو گئے نے، تو نہ کھادا ہے نہ پیتا ہے، روزے رکھی جا رہے ہیں، آج روزہ تو ساڑھے کو افطار کرنا ہے جنت دے اندر۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں، میں عظمت والا عثمان، شان والا عثمان، کوئی ایسا دنیا تے روزے دار بخاؤ جنہیں دنیا تے روزہ رکھیا ہوئے تے افطاری جنت دے اندر کیتی ہوئے۔ حضرت عثمان خواب آیا، انج بیدار ہوئے نے، قرآن پڑھ دے پہنے، اللہ اکبر، قرآن پڑھ دے کہنے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت عثمان قرآن پڑھی جا رہے ہیں، اے جوانوں پیغام دینا چاہنا،
دکھ آئے قرآن پڑھا کرو، بھوک لگے قرآن پڑھا کرو، پریشانی آ جائے قرآن پڑھا کرو، غم آ جائے قرآن پڑھا کرو، دکان چ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ اے فیس بک کھولنے والیا قرآن بھی کھولیا کرنا، اے یوٹیوب کھولنے والیا قرآن بھی کھولیا کرنا، اے گالاں کڈن والیا اے قرآن بھی پڑھا کرنا، اے غیبتاں کرنے والیا قرآن بھی پڑھا کرنا، اے گالی گلوچ کرنے والیا قرآن بھی پڑھا کرو، اے جھوٹ بولنے والیا قرآن بھی پڑھا کرنا۔ اے سونے قرآن پڑھو گے اللہ برکتاں دے گا، اے سونے قرآن پڑھو گے اللہ عزتاں دے گا، اے سونے قرآن پڑھو گے اللہ شانہ دے گا۔ اے قرآن تو پڑھ لے عزتاں میرا رب تینوں عطا کر دے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ دیاں ایک باغی دیوار پھلان کے اندر آیا، آن کے حضرت عثمان دی داڑھی پکڑی۔ حضرات گل مختصر ٹائم ہو گیا، حضرت عثمان دی داڑھی پکڑ کے داڑھی کھچن لگ پیا۔ حضرت عثمان فرماندے نے اوے نوجوانا کاش تیرا ابو زندہ ہوندا تو انج نہ کردا۔ حضرت ابو بکر دا بیٹا سی نا، ابو بکر دا نام سی۔ فرمایا جب ابو بکر زندہ ہوندا تو ایک کام کدی نہ کردا۔ پیچھے ہو گیا۔ ایک باغی اور آیا، آن کے تلوار دا وار کیتا۔ حضرت عثمان دے انج سر پانگ دی اندر سر دی اندر حضرات غور کرا جے وار کیتا۔ حضرت عثمان دے ہاتھ دی اندر قرآن ہے، اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھے جا رہے نے۔ تے بی بی نائلہ حضرت عثمان دی بیوی انج اگے وادیاں نے تے چھڑان لگیاں نے تے ایک ظالم نے تلوار ماری تے حضرت نائلہ دیاں 3 انگلاں کٹیاں گئیں۔ دوسرے نے تلوار ماری، چوتھی بھی جیڑی انگلی کٹی گئی۔ تے باغی اگاں ودیا، حضرت عثمان دے وار کیتا ہے، اللہ اکبر ہاتھ دے اندر قرآن غور کرا جا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عثمان نے اے الفاظ بولنے نے روح پرواز ہو گئے، اے الفاظ پڑھدیاں رب نال ملاقاتاں ہو گیا نے۔ غور کرا جے حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا۔ بی بی نائلہ کھڑیاں ہویاں، دیوار چھتے چڑھ کے اعلان کر دیتا مدینے والو عثمان کو شہید کر دیتا گیا۔ حضرات اے عثمان ہے جنہیں اسلام دی خاطر ساریاں قربانیاں دیتیاں نے، لیکن حضرت عثمان شہید کنج کیتا گیا۔ میرے عزیز بھائیو، اسلام قربانی مانگ دیا، اسلام قربانی مانگ دیا، وقت دی بھی قربانی مانگ دیا تے مال دی بھی قربانی مانگ دیا۔ حضرت عثمان دی انج میت 3 دن تک نہ کفن ہے اس طرح کر دے اندر پئی رہی ہے، تو 3 دنوں تو بعد انہوں دفن کیتا گیا، حتیٰ کہ باغیاں نے انہاں ظالمہ تے بے ایمانہ نے اور سونیو کسے دی میت اٹھائی جائے تے اندے تے پھول پائے جاندے نے، استقبال کیتا جاندہ ہے، شہید استقبال کیتا جاندہ ہے۔ پچھلے دنوں شہید ہوا ہے نا ایک مدثر شہید، جڑو پنوں لنگنا سی لوگ پھول سڑ دے استقبال کر دے۔ اللہ عنہ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں شہید کیتا، شہید کرن تو بعد جنہوں انہوں نے میت 4 پائی اٹھا کے رات دے اندھیرے دے اندر قبرستان دی طرف لے کے گئے تو او باغی ظالم پتھر مار دے سی، میت پتھر مار دے سی۔ لوگو اے عثمان ہے جن اسلام دی خاطر جان قربان کر دیتی، مال قربان کیتا۔ تو انشاءاللہ کدی وقت ملیا انشاءاللہ تفصیلاً بیان کرانگے، یہ میں شارٹ کٹ گلنا بیان کیتیا نے۔ اللہ پاک سانو حضرت عثمان جیسی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سانو قرآن اور حدیث مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔